سیمی میری وار میں واری۔ یہ کہانی ایک ایسے وقت کی ہے جب زمین اور درختوں سے رشتہ محض مادی نہیں بلکہ روحانی تھا۔ سال 1773 عیسوی کا ذکر ہے جب جودھ پور کے راجا ابے سنگھ نے ایک نیا محل تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ راجا کی خواہش تھی کہ محل مضبوط اور شاندار ہو اور اس کے لیے سب سے موزوں لکڑی جنڈ یعنی سیمی سمجھی گئی۔ سپاہیوں کو حکم ملا کہ آس پاس کے جنگلوں سے جنڈ کے درخت کاٹ کر لائے جائیں۔ وہ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک ہرے بھرے گاؤں کجرلی تک پہنچے۔ یہ گاؤں اپنی سرسبزی کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگ بشنوئی کہلاتے تھے، ایک ایسا قبیلہ جو فطرت کو اپنی عبادت سمجھتا تھا۔ ان کے لیے سبز درخت اور بے زبان جانور اللہ کی امانت تھے۔ بشنوئی اصول کے مطابق نہ کسی جانور کا شکار جائز تھا اور نہ کسی درخت کو کاٹنے کی اجازت۔ یہی وجہ تھی کہ کھجرلی باقی خطے سے زیادہ سرسبز اور خوبصورت تھا۔ سپاہیوں نے جب گاؤں میں قدم رکھا تو ان کی نظریں بڑے بڑے گھنے جھنڈ کے درختوں پر جم گئیں۔ یہ درخت ہی وہ خزانہ تھے جس کی تلاش انہیں یہاں تک لائی تھی۔ وہ کلہاڑیاں تیز کر کے درختوں کے تنے کاٹنے ہی والے تھے کہ گاؤں کی ایک نیک عورت امریتا دیوی آگے بڑھی۔ وہ ایک عام عورت تھی، مگر ان کے ایمان اور عزم نے انہیں غیر معمولی بنا دیا تھا۔ انہوں نے سپاہیوں کو للکارا کہ یہ درخت کاٹنے کی اجازت نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اصول ہے۔ سپاہیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہمیں محل کے حکم کی پرواہ ہے، تمہارے عقیدے کی نہیں۔ اس موقع پر امریتا دیوی کی آنکھوں میں بجلیاں کوند گئی۔ وہ درخت کے تنے سے لپٹ گئی اور بولی، اگر درخت کاٹنا ہے تو پہلے مجھے کاٹو۔ سپاہیوں کے پاس تلواریں تھیں، لیکن ان کے سامنے ایک بے سہارا عورت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رکے، لیکن پھر سنگ دلی غالب آ گئی۔ تلواریں چلیں، وہ درخت تو محفوظ رہا، مگر امریتا دیوی کی جان چلی گئی۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرا تو جیسے فضا میں ایک طوفان مچ گیا۔ وہ منظر دیکھنے والوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، مگر یہ قربانی محض آغاز تھی۔ ماں کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر اس کی تینوں بیٹیاں آسو، رتنی اور بھاگو بائی آگے بڑھیں۔ ان کے لبوں پر وہی گیت تھا جو آج بھی پنجاب کے میلوں میں گونجتا ہے، سیمی میری وار میں واری، میں واری آنی سیمی، یعنی اے سیمی اب میری باری ہے، میں قربان ہوتی ہوں۔ یہ گیت اب صرف گیت نہیں رہا تھا، یہ اعلان تھا، ایک چیلنج تھا کہ درختوں کے لیے جان دینا ہی اصل عبادت ہے۔ تینوں بیٹیاں اپنی ماں کی طرح درختوں سے لپٹ گئیں اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان کے خون سے بھیگی زمین کی خبر گاؤں سے نکل کر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک اپنے درختوں سے لپٹنے لگے۔ مرد، عورتیں، بچے سب اپنے جسم کو ڈھال بنا کر درختوں کو بچانے لگے۔ سپاہیوں کی تلواریں چلتی رہیں، مگر مزاحمت کم نہ ہوئی۔ ہر کٹا ہوا جسم ایک نئے عزم کو جنم دیتا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، جیسے پوری بستی اپنے وجود سے جنگل کی حفاظت کر رہی ہو۔ جب تک یہ خبر راجا ابے سنگھ تک پہنچی اور اس نے مداخلت کر کے یہ خون رکوایا، تب تک 363 بشنوئی اپنی جانیں قربان کر چکے تھے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہ تھی، یہ فطرت کے نام ایک عظیم شہادت تھی۔ وہ درخت جن پر آج بھی ہوا سرسراتی ہے، گویا شہیدوں کا لہو کا ذکر کرتی ہے۔ اس قربانی کی یاد کے طور پر سیمی میری وار گایا جانے لگا۔ یہ گیت صرف ایک لوک روایت نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ درخت محض لکڑی نہیں، یہ زندگی کا سانس ہے۔ آج بھی جب یہ گیت پنجاب یا راجستھان میں گونجتا ہے تو دلوں میں ایک تاثر جاگتا ہے کہ محبت صرف انسانوں سے نہیں، فطرت اور سبز درختوں سے بھی کی جاتی ہے۔